السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ معزز سامعین و ناظرین، 6 نومبر یوم شہدائے جموں کے نام سے مشہور ہے۔ 6 نومبر کا دن یوم شہدائے جموں کے طور پر کیوں منتخب ہوا، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ 6 نومبر 1947 کو جموں کے مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہجرت کر کے پاکستان کی طرف رواں دواں تھا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر سیال کوٹ کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے، اور راستے کے اندر ہندو ظالموں نے اور اس کی مسلح افواج نے ان کا راستہ روکا، اور یہ بہت بڑا قافلہ تھا، تقریباً 30 بسوں پر مشتمل۔ وہاں پر قافلے کو روک کر انہوں نے ہماری بہنیں تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، ان کو علادہ کر لیا، اور باقی نوجوان لڑکے، بوڑھے مرد و عورتیں اور بچے ان کو علادہ کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، کلہاڑے مار مار کر، اور اسی طرح سے بہت برے طریقے سے ان کو شہید کیا، ختم کیا، اور پھر وہ ہماری ان نوجوان لڑکیوں، ہماری بہنوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ اور صرف اس قافلے تک ہی انہوں نے بس نہیں کیا، پھر ساتھ میں ملحقہ جو آبادی تھی اس پر بھی حملہ کیا، وہاں پر بھی کئی ایک مسلمانوں کو شہید کیا، اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ تھا وہ المناک، دردناک اور کربناک واقعہ کہ جو 6 نومبر 1947 کو پیش آیا، کہ جس کی وجہ سے 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور پھر اس دن اس ظلم کو یاد کر کے اس ظلم کا بدلہ لینے کا پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی ایک نیا عہد کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ضرور بالضرور اپنے ان مقتولین کا، اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے جو قتل ہے ان کا ضرور بدلہ لینا ہے، اپنے تمام تر شہداء کا ضرور بدلہ لینا ہے، اس کا عہد کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا اس قصاص کا، اس بدلے کا جذبہ ہے کہ جس کا حکم ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولین کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ میرے پیارے اور عزیز بھائیوں، مقتولین کا بدلہ لینا فرض ہے مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ کتب علیکم الصیام کہا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، میرے بھائیوں ہم روزے رکھتے ہیں، روزے چھوڑنے کی ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ہمارے رب نے فرض کیے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القتال، تمہارے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا گیا ہے، اور پھر انہی الفاظ کے ساتھ کتب علیکم القصاص، تم پر اللہ تعالیٰ نے مقتولین کا بدلہ لینا فرض کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاد کے جو مقاصد ہیں، جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے رب نے ہم پر جہاد فرض کیا ہے، ان میں سے ایک مقصد اپنے مقتولین مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا بدلہ لینا ہے، جن کو کفار نے شہید کیا ہے، اور شہید کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی، ان پر ظلم کرنے کی وجہ صرف اور صرف ان کا مسلمان ہونا اور اسلام قبول کرنا ہے۔ تو دیکھیں کتنے مسلمان صرف اس وجہ سے شہید کیے گئے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ہندوستان نے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا،
آج بھی وہ ہندوستان اپنے اس ظلم سے، اپنی اس بربریت سے اور اپنے اس مکروہ کام سے باز نہیں آ رہا۔ وہ ہندوستان کے اندر بسنے والا کوئی مسلمان ہو یا کشمیر کے اندر جہاں اس نے اپنا ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور ان مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو تحریک کی بات کرتے ہیں، جو ظالم اس جابر سے آزادی لینا چاہتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کیا ہوا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کشمیری حریت رہنما انہوں نے جیلوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ مرد تو مرد، انہوں نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ ہماری پیاری بہن سیدہ آسیہ اندرابی جو ایک خاتون ہیں اور کتنے عرصے سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ظلم سے آزادی چاہیے، ہم اس ظالم کے ساتھ، ہندو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس بنا پر کتنے ہی مسلمان لیڈروں کو، قائدین کو، حریت لیڈروں کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ عوام میں آزادی کی، ظلم سے نجات کی، اور اس غاصبانہ قبضے کے خلاف جو بات کرتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کو خراب کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں جا کر دست درازی کی جاتی ہے، ان کے سروں سے دوپٹے کو کھینچا جاتا ہے، ہمارے بوڑھے جو مسلمان ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، اور اسی طرح بچوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ سکول جاتے ہوئے اور سکول سے آتے ہوئے کئی ایک بچوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا ظلم، اور پھر خاص طور پر وہ ظلم جو 6 نومبر 1947 کو ظالم اور جابر نے کیا، تو اس کا بدلہ کون لے گا؟ میں اور آپ اگر غفلت کی نیند سو جائیں تو ہم اپنے رب کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہمارے ان مظلوم بہن بھائیوں کے ہاتھ اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ بالکل اسی طرح دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ظالم کافر ہمارے مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، فلسطین میں دیکھ لیں، اسی طرح برما میں کتنا ظلم ہوا، اسی طرح سے افغانستان کے اندر کتنا ظلم ہوا، کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، عراق کے اندر دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں، بوسنیا، چیچنیا، یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں میرے عزیز بھائیوں، جہاں پر جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ اور 6 نومبر 1947 کو جو تعداد بتائی جاتی ہے، ایک قول کے مطابق 2 لاکھ لوگوں کو اس دن شہید کیا گیا، ایک قول کے مطابق 2,37,000 اور ایک خبر کے مطابق 5 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ان کا بدلہ میرے اور آپ کے کندھوں پر قرض ہے، اور اگر ہم یہ قرض نہیں اتاریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو فلسطین اور غزہ کی صورتحال ہے، ہم پر یہ بھی قرض ہے، اگر یہ قرض ہم نہیں اتاریں گے، اللہ کے ہاں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ان مظلوموں کے ہاتھ اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ 6 نومبر کو چھٹی تو ہم سارے منا لیتے ہیں، سرکاری طور پر چھٹی ہے جی، کس دن کی؟ 6 نومبر کی چھٹی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں 6 نومبر کیا ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس تاریخ کو کیوں چھٹی کی جاتی ہے، اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یوم شہدائے جموں کے نام سے 6 نومبر 1947 کو جو ہمارے بھائیوں کو، ہجرت کے قافلوں کو رستے میں روک کر شہید کیا گیا، اور ہماری نوجوان بہنوں، ہماری مسلمان بہنوں کو جو وہ لے کر فرار ہوئے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی، ان کی عزتوں کو پامال کیا، ان کی عزتوں کو خراب کیا، یہ ہمارے کاندھوں پر، میرے اور آپ کے کاندھوں پر قرض ہے۔ اللہ کے لیے سوچیں، نکلیں، تیاری کریں۔ وہ ہندو ظالم، وہ جو ہے یہودی ظالم، وہ آج بھی وہی جذبات لیے ہوئے مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہے، اور مسلمان غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کو بھی جاگنا ہے، ان کے کندھوں پر بھی یہ قرض ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو آزاد سانسیں لے رہے ہیں، ان پر یہ قرض ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کریں جو اس وقت ظلم کا شکار ہیں، اور جو مقتولین اس سے پہلے ظالموں کو ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، ان کا بدلہ بھی ان کے
کندھوں کے اوپر قرض ہے، اللہ تعالی ہمیں اس بدلے کو چکانے کی توفیق دے، اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔